غور کی ضرورت ہے۔ اسی مسئلے سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے غیرت کے نام پر قتل کا۔ پاکستان میں اکثر لوگوں نے جو قصاص و دیت کے قانون کے معترضین ہیں انہوں نے بارہا یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ قصاص و دیت کے اس قانون نے غیرت کے نام پر قتل کو جواز فراہم کیا ہے، اس کے لیے راہ نکالی ہے۔ یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قانون نے انصاف کی پرائیویٹائزیشن کی ہے، انصاف کی نجکاری کی ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی یہ ریاست کا کام ہے، جرم ریاست کے خلاف ہوتا ہے، جرم میں فریق ریاست کو ہونا چاہیے، لیکن جب آپ ریاست کے بجائے افراد کو اختیار دیں معافی کا، صلح کا، تو پھر وہ افراد مختلف جذباتی عوامل کی وجہ سے، بعض دیگر معاشی یا سماجی مسائل کی بنا پر وہ صلح پر مجبور ہو جاتے ہیں، معافی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے تو باپ یہ سوچے گا کہ بیٹی تو ویسے بھی گئی، بلکہ بعض اوقات اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو قتل ہی کیا جائے، تو باپ اب اس بیٹی کا وارث ہے لیکن وہ بیٹے کو معاف کر دیتا ہے، یا بیٹے سے کیوں اب یعنی بیٹا بھی ضائع ہو جائے، بیٹی تو ویسے بھی گئی، تو اس طرح وہ بیٹے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قصاص کا جو حق ہے یہ لا یتجزا ہے، یعنی یہ اجزاء میں تقسیم نہیں ہو سکتا کہ ہم یوں کہیں کہ مثال کے طور پر 3 ورثاء ہیں، ایک نے معاف کر دیا یا صلح کر لی، باقی 2 معاف نہ بھی کریں، صلح نہ بھی کریں، تو ظاہر ہے اب قصاص تو نہیں لیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں ایک نے معاف کیا 2 نے نہیں کیا تو 2/3 قصاص ہم لے لیں، کیونکہ قصاص تو یا لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر ایک وارث بھی معاف کر دے یا صلح کر لے تو سزائے موت ختم ہو جاتی ہے، قصاص کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو اس طرح اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس قانون نے غیرت کے نام پر قتل کے لیے جواز پیدا کیا ہے۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو طاقتور طبقہ ہے، کوئی جاگیردار ہے، اس نے کسی کا قتل کر دیا، پھر وہ مقتول کے ورثاء پر دباؤ ڈال کر معافی کے لیے یا صلح کے لیے راضی کر لیتا ہے، اور اگر ایک بھی معاف کر لے یا صلح کر لے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 2005 میں جنرل مشرف کے دور میں اس قانون میں ایک بہت اہم ترمیم کی گئی ہے، بلکہ ترمیمات کا ایک سلسلہ ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اور دیکھیں 2006 میں اس نے حدود قوانین میں ترمیم کی، 2005 میں اس سے پہلے قصاص و دیت کے قانون میں ترمیم کی ہے، لیکن اس ترمیم کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ حدود قوانین میں ترمیم سے پہلے چونکہ پورا ڈرامہ کھیلا گیا اور بڑے لمبے عرصے تک پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، اور جیو چینل پر خصوصاً پوری مہم چلائی گئی، تو اس وجہ سے اس موقع پر کی جانے والی ترامیم کی طرف علماء کا دھیان گیا ہے اور انہوں نے اس پر کافی رد عمل کا اظہار بھی کیا۔ لیکن جو 2005 میں اس قانون میں ترمیم کی گئی اس کو یوں کہیں کہ بہت سے لوگوں نے نظر انداز کیا ہے۔ 2005 میں اس قانون میں جو ترمیم کی گئی اس کی روح سے یہ قرار پایا ہے، اب قانونی پوزیشن پاکستان میں یہ ہے کہ غیرت کے نام پر اگر قتل ہو تو اس صورت میں عفو اور صلح کی دفعات کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایک یہ بات کہی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کو فساد فی الارض کے تصور میں شامل کر دیا گیا ہے۔ فساد فی الارض کا تصور کیا ہے میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔ تو یہ 2 اہم باتیں ہیں، ایک یہ کہ غیرت کے نام پر جب قتل ہو تو اس صورت میں عفو اور صلح کی دفعات کا اطلاق نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ غیرت کے نام پر قتل ہو تو اس کو فساد فی الارض سمجھا جائے گا۔ فساد فی الارض کا تصور حنفی فقہا کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، سیاسہ کے تصور کے ضمن میں۔ فساد کی بہت ساری نوعیتیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے حکمران کو سیاسہ شرعیہ کا اختیار دیا گیا ہے، وہ مناسب سزا اس پر مقرر کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں قصاص و دیت کے قانون کی دفعہ 311 میں فساد فی الارض کا تصور دیا گیا ہے
اور اس میں قرار دیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہو، بار بار جرم کا ارتکاب کر رہا ہو، یا اس نے جرم کا ارتکاب ایسے وحشیانہ انداز میں کیا ہو کہ پورا معاشرہ اس سے ہل کر رہ گیا ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں اس کو فساد فی الارض کہا جائے گا، اور چاہے مقتول کے ورثاء معاف کر لیں، تمام ورثاء معاف کر لیں، اس کے باوجود عدالت تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ چاہے تمام ورثاء معاف کر لیں، لیکن اگر جرم صرف عام قتل کا جرم نہیں، اس سے بڑھ کر وہ فساد فی الارض سمجھا گیا، تو عدالت اس صورت میں تعزیری سزا سنا سکتی ہے، خواہ مقتول کے تمام ورثاء نے اسے معاف کر دیا ہو۔ اس دفعہ میں 2005 میں مزید ترمیم یہ کی گئی، ایک تو یہ کہ غیرت کے نام پر قتل بھی اب فساد فی الارض میں شامل ہوا، تو غیرت کے نام پر قتل کی صورت میں عدالت تعزیری سزا سنا سکتی ہے، خواہ تمام ورثاء نے معاف کیا ہو۔ مزید اس میں اضافہ یہ کیا کہ 2005 تک اس دفعہ کے تحت سزائے قید دی جاتی تھی، عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی تھی، 15 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی تھی، لیکن 2005 میں سزائے موت بھی اس میں شامل کی گئی کہ غیرت کے نام پر قتل ہو یا فساد فی الارض کی کوئی اور صورت ہو، تمام ورثاء نے معاف کر دیا ہو، اس کے باوجود عدالت تعزیری سزا سنا سکتی ہے، اور وہ تعزیری سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا عملاً وہی پرانی صورت قانون کی بحال کر دی گئی ہے۔ یہاں اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں کہ فساد فی الارض کا یہ تصور، اور جو حرابہ سے متعلق آرڈیننس ہے حدود آرڈیننسز میں، اس میں حرابہ بالخصوص حرابہ جو مستوجب تعزیر ہو، تو بعض اوقات ایک ہی فعل کو حرابہ آرڈیننس کے تحت بھی سمجھا جاتا ہے اور فساد فی الارض کے تحت بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات فساد فی الارض کے تحت جو چیزیں لائی جاتی ہیں انہی کو دہشت گردی بھی سمجھا جاتا ہے۔ دہشت گردی سے متعلق ہمارا ایک الگ مستقل قانون ہے، انسدادی دہشت گردی کا قانون، اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس کی دفعہ 7 کے تحت جو دہشت گردی کی تعریف دی گئی ہے، پھر اس قانون کے جدول میں جو دہشت گردی کی صورتیں ذکر کی گئی ہیں، تو وہ فساد فی الارض اور حرابہ، یہ تینوں تصورات آپس میں باہم مختلط ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ایک ہی فعل پر یہ قانون لاگو کیا جاتا ہے، یا وہ لاگو کیا جاتا ہے، یا دونوں لاگو کیے جاتے ہیں، یا تینوں، اور اس طرح بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آخری